اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتے رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو قرآن پاک کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی سورت سورہ رحمان کے بارے میں۔ دوستوں، سورہ رحمان کے بہت زیادہ فضائل ہیں اور بہت زیادہ برکات ہیں، جو آج ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا، تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور دوستوں، ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ ہمارا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ دوستوں، دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت جس سورہ مبارکہ کی جاتی ہے وہ سورہ رحمان ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس سورت میں ایسی کون سی بات ہے جو یہ اتنی مقبول سورت ہے؟ دوستوں، اس سورہ مبارکہ میں دیے گئے پیغام کو ہم نے سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی، اور کیا وجہ ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں بھی اس صورت نے وہ کام کر دکھائے ہیں جہاں پر میڈیکل سائنس فیل ہو گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ سب معلومات آپ کو بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے اور آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ پیارے دوستوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کان لگا کر قرآن پاک کو سنتا ہے، دوسری کسی چیز کو نہیں سنتا، بالکل اسی طرح ہم اس بات سے بالکل بے خبر ہیں، کیونکہ ایسا ہمیں نظر نہیں آتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دولت مند صحابی تھے۔ ایک رات قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ کچھ لمحے بعد ان کی تلاوت کو کوئی سننے والا ہے۔ وہ اپنی کیفیت میں تہجد کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو ان کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رک کر یہ تلاوت سماعت فرمانے لگے۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ صبح کو فجر میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو تحسین کے انداز میں فرمایا، اے ابو موسیٰ، تجھے تو اللہ تعالیٰ نے داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرما دیا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام رات کے پچھلے پہر ہم کے ترانے الاپتے تھے تو قرآن میں ہے کہ پرندے ساتھ ساتھ شامل ہو جاتے تھے، پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے اور ان کے ساتھ شریک ہوتے۔ اسی سریلی آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ قرآن کریم میں جو حسن ہے، جسے حسن معنوی کہتے ہیں، وہ تو ہر لفظ میں موجود ہے، لیکن الفاظ کا یہ حسن اپنی ظاہری شکل میں اپنے عروج پر آپ کو سورہ رحمان میں نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ قرآن کی یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے کہ اس کی 4 آیات پر اگر ہم غور کریں گے تو دل فریب حقائق سامنے آئیں گے۔ اس کی پہلی 4 آیات میں بہترین 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ پیارے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ رحمت خداوندی اس کی دستگیر نہ ہو۔ اسی صحابی نے جرأت کر آپ سے پوچھ لیا کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی؟ تو فرمایا، ہاں میں بھی۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہیں، تو ہمارے جیسے گناہ گار کی تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی ہے۔ یعنی اللہ کی یہ شان 2 الفاظ میں بیان ہوئی ہے، ایک ہے رحمان اور دوسرا ہے رحیم۔ اس کے علاوہ کوئی مادہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے 2 نام بنتے ہوں۔ پھر سورہ رحمان کی دوسری آیت ہے علم القرآن، یعنی کہ علم القرآن۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، یعنی رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن پاک ہے۔ اس میں جو راز ہیں انہیں سمجھیں۔ جو علم انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ سائنس کا علم کس نے دیا؟ مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جسے اللہ تعالیٰ جتنا دینا چاہے۔ لیکن یہ تمام علوم میں سے سب سے زیادہ اور سب سے بڑا علم القرآن ہے، یعنی کہ قرآن کا علم ہے۔ اب اس بات کو ذہن نشین کرتے جائیں کہ اللہ کے ناموں میں سے سب سے بہترین نام رحمان ہے
اللہ نے جو کچھ بندوں کو سکھایا اس میں سب سے زیادہ علم قرآن کا ہے۔ تیسری آیت، خلق الانسان، انسانوں کو کس نے پیدا فرمایا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے۔ زمین کو، آسمان کو، چرند پرند، فرشتوں کو کس نے پیدا کیا؟ بے شک اسی اللہ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تمام مخلوق میں اس بہترین مخلوق انسان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق میں اونچی تخلیق انسان۔ آئیے ایک بار پھر سے پہلے 3 آیات کو دہراتے ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا سب سے اونچا نام رحمان ہے، علوم میں سب سے اونچا علم قرآن ہے، اور تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان ہے۔ جبکہ چوتھی آیت میں ذکر آتا ہے کہ علم البیان، یعنی کہ علم البیان۔ ایک بار سوچئے تو صحیح دوستوں، اگر ہم غور کریں کہ ایک انسان کے اندر کتنے اعضاء ہیں، کتنی صلاحیتیں ہیں، کتنے حواس ہیں، ایک انسانی جسم میں سر سے پاؤں تلک، اندر اور باہر سب کچھ کس عظیم ترتیب سے موجود ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ لیکن یہاں بھی سمجھ لیں کہ ایک انسان کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں موجود ہیں، جو کچھ بھی ہے، ان میں سب سے بہترین چیز کلام ہے، اور کلام کی اسی خصوصیات کی وجہ سے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں کہ حیوان اور انسان کے درمیان بیان بولنے کے ذریعے سے امتیاز قائم کیا گیا۔ ایک انسان کی تمام صلاحیتوں میں سے سب سے اونچی صلاحیت بیان، یعنی کہ منہ سے الفاظ ادا کرنا، منہ سے بات کرنا ہے اور منہ سے کلام کرنا ہے۔ اب ان سب چیزوں کو ملائیں تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے بہترین نام رحمان ہے۔ جتنے علوم اللہ تعالیٰ نے سکھائے ان میں سب سے زیادہ علم قرآن میں ہے، اور جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ان میں سب سے زیادہ بہترین مخلوق انسان ہے، اور انسان کو جتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ان میں سب سے بہترین صلاحیت کلام کی ہے۔ دوستوں اگر آپ ان سب چیزوں کو جمع کر لیجئے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوستوں اب اگر ان سب چیزوں کو جمع کر لیجئے تو اس سورہ مبارکہ کی طاقت کا اندازہ ان واقعات سے لگائیں کہ میڈیکل سائنس میں جب تمام حربے، جب تمام کوششیں ناکام ہو جائیں تو کیسے رحمان کے الفاظ اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کی سجاوٹ ہوتی ہے، اور قرآن کی سجاوٹ سورہ رحمان ہے۔ ایک مرتبہ ایک ذہنی امراض کے اسپتال میں شدید دماغی ڈپریشن والے افراد پر ایک تجربہ کیا گیا، جس میں سے ان لوگوں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروپ میں سورہ رحمان کی تلاوت سنائی جاتی تھی، اور دوسرے گروپ کو ڈپریشن کے لیے ترتیب دی گئی خاص موسیقی سنائی جاتی۔ یہ عمل روزانہ 22 منٹ تک 4 ہفتوں تک کیا جاتا رہا، جس کے آخر میں نتیجہ نکلا کہ دونوں گروپس کے ڈپریشن لیول میں کمی آئی ہے۔ لیکن گروپ اے جنہیں سورہ رحمان کی تلاوت سنائی جاتی، اس گروپ کے افراد کے ڈپریشن لیول میں دوسرے گروپ کی نسبت کئی گنا زیادہ کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ ایک قول مشہور ہے کہ روحانی علاج وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں میڈیکل سائنس دم توڑ دیتی ہے۔ اس میں ایسا ہی واقعہ ایک جوان لڑکی کے ساتھ پیش آیا جب وہ لڑکا موت کے منہ سے واپس نکل آیا۔ لاہور کے ایک اسپتال میں ایک لڑکا ICU میں شفٹ کیا گیا جس نے گندم کو کیڑوں سے پاک کرنے والی زہری دوا کھائی تھی۔ اس لڑکے کا بچنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا، اس کے اندرونی اعضاء تیزی سے کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کو 150 الیکٹریکل شاٹس دیے گئے تاکہ اس کی دھڑکن جاری رہے، اور آخرکار وہ اس کیفیت سے نکل آیا۔ وہاں موجود تمام ڈاکٹرز حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ صرف دوا کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی اصل وجہ قرآن پاک کی صورت سورہ رحمان کی تلاوت ہے، جو اس مریض کے سرحانی مسلسل ہوتی رہی۔ تب وہ معجزہ ہوا کہ جب میڈیکل سائنس ہار مان چکی تھی اور ایک لڑکا جس سے ڈاکٹرز مایوس ہو چکے تھے، سورہ رحمان کی طاقت سے وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آیا۔ دوستوں ایک حدیث پاک میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسرے لوگوں کو سکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام جو انسان کی سب سے بہترین صلاحیت ہے، اس کا استعمال گھٹیا نہیں ہونا چاہیے، اس کا استعمال بہترین ہونا چاہیے۔ تو یہ قوت کلام یہ سب سے بہترین عمل ہے، تو اس کا استعمال بھی بہترین ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی عطا کی ہے، بولنے کا طریقہ سکھایا ہے، انسان کو جانوروں سے قوت گویائی کے سبب الگ رکھا۔ تو اس صلاحیت کو صرف دنیا کے لیے ہی وقف مت کریں، اور اسے اللہ کے کلام کو پھیلانے میں اور انسانیت کا دل جیتنے میں صرف کریں۔
دوسروں کو اچھے الفاظوں سے، اچھے القابات سے بلائیں، چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے ساتھیوں کی تعریف کریں، اچھے اچھے تعریفی کلمات استعمال کریں، جیسا کہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جزاک اللہ، اور دوسرے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کو کہنے سے اور سننے سے اللہ کی جانب سے ثواب اور نیکیوں کے آپ مستحق ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ دوستو، ہمارے چینل دین و اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ ہم سے کسی وظیفے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس کے ذریعے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔